کے لیے بھی رحمت۔ میرے آقا فرمائے، میرے آقا نے بتایا کہ ماں کو منڈیوں میں فروخت کرنے والوں، ماں کو بازاروں میں بیچنے والوں، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے، ماں کس چیز کا نام ہے جو عرش کی جنت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا رکھے، بتایا۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا میں محمد نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر لی ہوتی، اتنی دیر میں میری ماں آتی، آ کے آواز دیتی پتر محمد میری بات سن، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا بیٹی کو زندہ درگور کرنے والوں، میرے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کیے یا رسول اللہ میں دو باتوں کو یاد کر کے، ایک کو یاد کر کے ہنستا ہوں، ایک کو یاد کر کے رویا کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا پہلے وہ بات بتا جس کو یاد کر کے تم مسکرایا کرتے تھے، تم ہنستے تھے، وہ کون سی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، میں بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، ہمارا ہر معاملے کے لیے الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کھانا کھانے والا یعنی کھانا کھلانے والا، جس سے رزق مانگنا ہے وہ الگ بت، جس سے بارش مانگنی ہے وہ الگ بت، جس سے ہوا مانگنی ہے وہ الگ بت، ہر معاملے کا الگ الگ بت، جس سے شفا مانگنی ہے الگ بت، اور سفر کا الگ بت۔ کہتا میں جب سفر پہ نکلنے لگا تو میں نے اپنے اس بت کو، سفر والے بت کو جب رکھا، اپنے سامان میں اٹھایا تو سامان بڑا وزنی ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا تو وزن بہت زیادہ ہے، اب کیا کروں، یہ تو اپنا معبود لے جایا نہیں جائے گا ساتھ۔ تو میں نے کیا کیا، ایک آٹے کا بت بنایا، آٹا گوندا، آٹے سے ایک معبود تیار کیا جو سفر کا تھا۔ میں نے اپنے سفر کے سامان میں اس کو رکھا، اب میں سفر کے لیے نکل گیا۔ جب میں نے سفر کیا دن کافی گزر گئے، اب کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی، اب میرے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان باقی نہ رہا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میرے پاس اب میرا معبود ہے، وہ جو میں نے رب تیار کیا تھا، اپنا بت تیار کیا تھا، سفر کا خدا تیار کیا تھا۔ اب میں نے کافی جب انتظار کیا، کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں ملی، تو میں نے کہا اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں تجھے نہ کھاؤں تو مر جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے پہلے اس کو توڑا، یار یہ کیسا معبود ہے، یہ کیسا رب ہے جو ٹوٹ رہا ہے، جو بکھر رہا ہے۔ اس کو توڑا، میں نے اس کو زمین پہ پٹکا، پتھر مارا، اس کو توڑا۔ جب میں نے اس کو توڑا، اس کا آٹا بنایا، پھر جناب اللہ میں نے اس کو جب پیس لیا، پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈالا، پھر میں نے اس کو گوندا، گوند کے پکا کے میں کھا لیے، نہ پینے کے لیے نہ پہننے کے لیے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ کہتے ہیں یار اس نے بڑی محنتیں کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا۔ اس بات کو یاد کر کے میں بڑا رویا کرتا ہوں، اس بات کو یاد کر کے ہنسا کرتا ہوں، خدا والی بات کو یاد کر کے ہنستا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، میرے پیارے مصطفیٰ نے بتایا لوگوں کو بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہو، بیٹی کو اپنے لیے بڑے شرم محسوس کرتے ہو کہ جناب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کل کو ہمارا کوئی دماد نہ بنے، بھائی بہنوں کا گلا دبوچ کے مار دیا کرتے تھے، ہمیں کل کو کسی کا ہمارا کوئی بہنوئی نہ بنے، جناب اللہ ہمیں کوئی اپنا سالہ نہ کہے، ہمیں جناب اللہ سالہ نہ کہے، اپنی بہنوں کے گلے دبوچ کے مار دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے ان لوگوں کو بتایا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں آؤ میں محمد کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا سنو لوگوں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب آنا، پیارے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرنا اور اپنی جگہ پہ بٹھا لینا، اپنی جگہ پہ بٹھا لینا۔ پیار اتنا بیٹی سے، محبت اتنی بیٹی سے، جب کسی جنگ و جذر کے لیے جانا ہوتا، تجارت کے لیے جانا ہوتا تو سب سے آخر پہ بیٹی کو مل کے جاتے، بتانا یہ چاہتے تھے، درس یہ دینا چاہتے تھے بیٹی تیرے بعد میں کسی کو نہیں مل رہا، تو میرے لیے اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے میری بیٹی تو میرے لیے کہ میں تیرے بعد کسی کو مل کے نہیں جا رہا۔
اب تیرے پہ اینڈ کر کے جا رہا ہوں. جب میلاد والے مصطفیٰ نے جنگ و جزر سے اور جناب تجارت سے واپس آنا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کو ملنا. بیٹیوں کو یہ زندہ کرنے درگور کرنے والوں کو یہ درس دیا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو دوبارہ کبھی اس گھر کی دہلیز پار کی اور یار کے بہنوں کو پیغام دینے والوں سوچو کہ میلاد والے مصطفیٰ کی سنت ہے یا خلاف سنت ہے. وہ بڑا خوب کہا نا سیلیاں دے نال میں کھیڈن گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی ویراں تو کہندی سنگا. یار بہن گھر آئے اور بدلے میں قیدیوں کو بھی چھوڑا جائے اور جناب اللہ تحفے بھی دیے جائیں. یہ میلاد والے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور آج کا بھائی جناب اللہ اپنی بہن سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اگر وہی بہن اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگے تو وہ بہن اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے ویر تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بیٹے کی شادی ہے برات نکلنی ہے. جب میں برات لے کے جاؤں گی اس کے سسرال میں جب میرے بھائی میرے ساتھ نظر نہیں آئیں گے لوگ کہیں گے کتنی بے براتی ہے اس کے تو بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے. تو بھائی منہ موڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے میں نے تجھے کہا تھا میرے گھر نہ آنا تو کیوں آئی ہے. وہ روتی ہے وہ بڑی منتیں کرتی ہے بڑی سماجتیں کرتی ہے. بھائی خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ چل میرے بیٹے کی شادی میں شامل ہو. وہ کہتا میں نے شادی میں شامل لینا کیوں جب تو نے بیٹے کا رشتہ کیا تھا ہم سے پوچھا تھا. میاں پوچھتا کون ہے بیٹی کتنے دکھ درد تکلیفیں سے شکایت نہیں کی کہ میں کتنی مشکلوں سے گزر رہی ہوں میں کتنی تکلیفوں سے گزر رہی ہوں اور تو کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہ تو نے مشورہ کیا کیوں نہ. بڑی بات ہے اگر سسرال والے اس کو عزت دے اور تو کہتا ہے کہ تیرے سے مشورہ کیوں نہ کیا. اور کہتا اٹھا جب بہن کے پاس کوئی بات نہیں بچتی اس کا کوئی چارہ نہیں چلتا تو پھر وہ اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے ویر کے پیروں میں رکھتی ہے. کہتے ویر میں نے اپنی عزت تیرے پیروں میں رکھ دی ہے خدا کا واسطہ ہے میرے بیٹی کی شادی میں چل. اور وہ بھائی فرعون دل کا ہو کے اس کے دوپٹے کو رول کے چلا جاتا ہے. جب بیٹے کہتے ماں اٹھ ہماری برات نہیں جائے گی مامے ان کو بغیر اگر مامے نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ تو بیٹے کہتے ہیں اس بہن کو پوچھو وہ کن بوجھل قدموں سے وہ کن تھکے قدموں سے کتنے ہارے قدموں سے کتنی جناب اللہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کے اپنے بھائی کے گھر سے جا رہی ہے. یہ پیغام دینے والوں یہ درس دینے والوں میلاد والے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آؤ کہ بہن گھر آئے میلاد والے مصطفیٰ تحفے تحائف دے کے بھیجتے. میلاد والے مصطفیٰ کریم نے نبی نے غریبوں سے پیار کیا یتیموں سے پیار کیا مسکینوں سے پیار کیا. وہ ایک بچہ اپنے چچا کے پاس گیا نا ماں کے لیے لباس مانگنے کہا چچا مجھے ماں کے لیے لباس چاہیے میری ماں کا پھٹا لباس ہے. تو چچے نے مار کے ڈانٹ کے بھیج دیا. روتا ہوا واپس آ رہا تھا رستے میں سے کسی نے پوچھا کیا ہوا کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس مانگنے چچا نے مار کے رلا کے بھیج دیا ہے. تو کہا میں تجھے ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا. کہا وہ کون سی جگہ ہے کہا صحنی حرم میں چلا جا لا نبی آبادی کی شان والے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں سنو ان کا دین دھرم کوئی اور ہے. ماں کے پاس گیا کہا ماں چچا نے رلا کے بھیج دیا چچا نے لباس نہیں دیا اب میں تیرے لیے لباس مانگنے مسلمانوں کے نبی کے پاس جا رہا ہوں. کہا پتر مسلمان کا دین دھرم اور ہے. کہا ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کا دین قبول نہیں کروں گا صرف تیرے لیے لباس مانگوں گا. گئے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا میاں دین نہ قبول کرنا بتا کس لیے آئے ہو.
کہا اپنی ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ نے مزمل والی چادر اتار کر اس بچے کو دے دی۔ جا کے جب ماں کو دی، ماں نے کہا پتر تم نے ان کا دین قبول تو نہیں کیا؟ کہا نہیں ماں، میں نے ان کو پہلے بول دیا تھا میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ کہا پتر جو اپنی چادر رحمت اتار کر دے دے وہی اللہ کا سچا رسول ہے، وہی اللہ کا سچا رسول ہے۔ آپ وہ بات کبھی نہیں بھول سکتے۔ میرے کریم لجپال نبی گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک مائی ایک تھڑے کے اوپر سامان رکھ کے بیٹھی تھی، تو جا رہے تھے، آقا روک لیا، کہا بھتیجے بات سننا۔ میرے آقا رک گئے، کریم لجپال نبی کو کہتی یہ ذرا سامان اٹھا کے میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ جب آقا نے وہ سامان اٹھایا تو وزنی تھا، کہا ماں جہاں تک جانا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتی ہے چلو اس سے اچھی بات اور کیا ہے، میرے آقا نے وہ سامان اٹھایا کہ وہ مجھے ملے، میری اس سے ملاقات ہو، اس سے بہتر ہے کہ میں چلی جاؤں۔ اب وہ جیسے ایک بس سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ سامان رکھا تو کہتی ہے پتر میں تو اپنی باتیں کرتی رہی، تیرا تو میں نے نام ہی نہیں پوچھا، میں نے تو تجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے۔ جہاں میں لوگوں کو بتاؤں گی میں نے مکہ کیوں چھوڑا، میں کس وجہ سے چھوڑ کے آئی، جہاں لوگ مکہ والوں کو کوسیں گے، لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، میں تیری بھی تعریفیں کروں گی، میں تیرے بھی قصیدے پڑھا کروں گی۔ میرے کریم لجپال نبی نے کہا ماں جس کے ڈر سے جا رہی ہے میں وہی محمد اللہ کا سچا رسول ہوں۔ سچ میں آپ وہی ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا واقعی میں آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ یار اتنے لجپال نبی، کریم لجپال نبی، رحمتوں والے نبی، میرے آقا بیوی کے لیے رحمت۔ میرے آقا گھر آئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی، تو کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اما عائشہ نے پانی کا کٹورا چھوڑا، پانی پکڑا، آقا پی نہیں رہے۔ کہا یا رسول اللہ پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا عائشہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں تو نے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ میلاد والے مصطفیٰ نے اس جگہ سے ہونٹ لگا کے پانی پیا جہاں سے اما عائشہ نے پیا۔ میرے لجپال نبی کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، تو فاطمہ آئی، اپنے بابا جان سے جاؤ میرے لیے ان کی چادر مانگ کے لاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے چادر دے دی، پیچھے چلے آئے۔ کہا ختیجہ تو نے چادر منگوائی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کب آپ کی چادر سے دیا جائے، آپ کی چادر رحمت سے دیا جائے۔ اور یار اتنا حسن اخلاق، اتنے اخلاق کے مالک کہ بیوی چاہ رہی ہے کہ میرے شوہر کی چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ختیجہ تو نے تو مجھ سے میری چادر مانگی ہے، آج میں محمد کی جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے تجھے دے دیتا، وہ بھی تجھے اتار کے دے دیتا۔ میرے کریم لجپال نبی نے اتنی وفا کی۔ میری شرط مننا چاہتے ہو تو میری بھائی ایک خواہش ہے، انہوں نے کو بلال لنگر بنا کے دو، بلال کو کھانا بنا کے دو، انہیں کا شکر ہے تم منیتے صحیح۔ اور اللہ بلا مستری سے مزدور لائے، محل تیار کروایا، اور دے وقت بلا کھانا رکھنا شروع کر دیتا، اور دے وقت لنگر جاری ہو گیا۔ اور غریب بھی ہوتے رہے، فقیر بھی ہوتے رہے، مسکین بھی ہوتے رہے، یتیم بھی ہوتے رہے، آندے رہے تو کھانا لے جاتے رہے، آندے رہے تو کھانا کھاتے رہے۔ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کہتا میں جتھے جانا ہوا میرے جان تو پہلا دروازہ بند ہو جاتے ہیں، مینوں کدی کھانا نہیں لبیا۔ انہیں کہا آ تینوں میں کیسی جگہ تے لے کے جاواں جتھے کدی دروازے بند نہیں ہوئے، اوتھے جا کے جناب اللہ تینوں میں کھانا کھواؤں گا۔ انہیں کہا چل پھر ٹھیک ہے، جدوں آ کے گیا اور جدوں کے ودیا تو جناب اللہ جدوں بادشاہ دی کھانا دے لگی تے ویکھیا بے ہوش ہو گئی، عجیب رولا پہ گیا، عجیب ماجرا ہوئے کہ بادشاہ دی بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ فقیر بڑی ماری قسمت والا ہوا، میں جتھے جانا وا تے کھانا بند ہو جاتا ہے، اوتھوں لنگر نہیں ملدا۔ انہیں کہا میں واقعی سمجھ گیا ہوں تو بڑا جناب
बड़ा बदबख्त है, तेरी किस्मत बड़ी खराब है, तेरे मुंडा पहले थे कभी खाना बंद नहीं होया, आज के दिन पहला खाना बंद हो गया, बादशाह का दिन होश कराई गई, जिसको बादशाह का दिन होश कराई गई, होश कराया तेरा बड़ा वहाँ बह गया, बादशाह का दिन होश आ गई है, बादशाह का दिन होश आ गई है, सारे के बाद के देख लगे, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह क्या बात है, बादशाह का दिन होश आ गई है, अंगे बाद के क्या, ऐसा पकड़ा पहला फकीर बेहोश हो गया,